بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ عصمت کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یعنی ایک خاص پرسنٹیج عصمت کاملہ تو حاصل نہیں ہوتی, لیکن کوئی گناہ وہ عمومی زندگی میں نہیں کرتے. ایک مراجع کی باقاعدہ ایک محفل تھی جس میں بہت سے مجتہدین بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک سوال یہ وہاں پر اٹھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان 60-70 سال کی ایک زندگی گزارتا جائے اور کبھی اس سے ایک گناہ بھی نہ ہو؟ تو اسی وقت جو وہاں مجتہدین موجود تھے, انہوں نے جو حاضرین وہاں پر موجود تھے, عام افراد بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ظاہر سب عادل افراد ہیں, جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے, کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ بتائیے کون کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا؟ تو بہت سارے افراد نے ہاتھ کھڑے کر دی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا تھا, ایک گناہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں, جب ایک عام شخص کے پاس یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ائمہ اور جو پیغمبر ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی گناہ کا سوچ بھی سکتے ہیں, جبکہ عام شخص بھی میں بھی یہ صلاحیت ہے. جب امام خمینی کہتے تھے کہ ایک گناہ بھی نہ کرنا یہ محال عقلی نہیں ہے, محال عادی ضرور ہے. عام طور پر ہوتا نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے جب آپ پر واجب کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, اس کا مطلب ہے آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کریں. اور بالفرض کبھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی بہترین ربر آپ کے پاس ہے, اریزر آپ کے پاس ہے, اس کو ڈیلیٹ کروا دیں. آپ تو کمپیوٹر کا دور ہے تو ڈیلیٹ یا انڈو کر دیں اس کو, جو الفاظ کہے جائیں اس کے لیے. تو یہ سب چیزیں آپ پچھلی زندگی کی اس طرح سے جو ہے وہ غائب کر سکتی ہیں. اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مایوسی سی عام طور پر صاحبان ایمان کے دل و دماغ میں آ گئی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے. بالکل غلط یہ خیال ہے اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اس کے علاوہ جیسے ہم عام افراد کے اندر بھی دیکھیں تو خیر مجتہد تھے سید مہدی بحر العلوم, تقوی و پرہیزگاری کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے سید مہدی بحر العلوم کہ لوگوں کو اچھی معقول تعداد کو یہ گمان اور وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. بحر زخار علم کے حوالے سے, اچھا نام بھی مہدی, تو لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا, وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہی تو نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے صرف گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان اتنا بڑا مقام جو ہے حاصل کر لیتا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی آئے گا, کیونکہ یہ نہیں ایسی نابغیر روزگار, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں دین کے حوالے سے. یہ خود فرماتے ہیں. دیکھیے ایک تو میں ایک اور بات بتا دوں, علماء بہت ساری چیزیں جو اپنے متعلق ہوتی ہیں کبھی کبھار بتاتے ہیں اور زیادہ تر چھپا جاتے ہیں, اور بعض اوقات کسی مجہول شخص کے ریفرنس سے پیش کر دیتے ہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی سمجھیں کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ملاقات ہوئی, جنہوں نے خود تذکرہ کی, یعنی اتنا مقام حاصل کر لیا تھا اور تزکیہ نفس کو کرنے کے بعد کہ حضرت ادریس جیسے پیغمبر خدا سے باقاعدہ بات چیت تک انہوں نے نقل کی کہ میرے کیا میری بات حضرت ادریس سے ہوئی. اسی طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ عام طور پر جب بھی کبھی مجتہدین اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں, عموماً خود ہی مراد ہوتے ہیں. ظاہر اپنے تو بازی تو نہیں کریں گے کہ میں نے یہ مقام کو حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ زمین پر کروٹ بدلتا ہے سوتے میں تو وہ حصہ جو اس کے وجود سے خالی ہوتا ہے وہاں سے چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اس مرد سونے کا جسم مجھ پر نہیں رہا. افسوس اور دکھ کی حالت میں زمین کا وہ ایسا چیخ بلند کرتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اطاعت پروردگار کے اندر جب بعض اوقات کوئی شخص ڈوب جاتا ہے تو بہت سی اس طرح کی کرامتیں اس سے ہونے لگتی ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں ضبط نفس کے مراحل طے کر رہا تھا اور تزکیہ نفس کے مراحل طے کر رہا تھا تو ہمارے استاد نے کہا تھا کہ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ عالم معنوی کی ہوں گی, عالم مادی سے ہٹ کر, تو خبردار ان کی طرف توجہ نہ کرنا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان فیوز و برکات سے محروم ہو جاؤ. خود طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی کھور میرے پاس آئی, جس وقت میں عمل کر رہا تھا جنت کی کھور آئی, اور پہلے وہ سامنے سے آئی, میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کیونکہ میرے استاد کی مجھے بات یاد آ گئی تھی کہ ان کی طرف منہمک نہ ہونا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان ہی کے نظارے میں مثلا کھو جاؤ. بہت ساری عالم معنویات جب سیر و سلوک کے مرحلے انسان طے کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے اور اطاعت کے اندر جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں, اس کی آنکھوں کے سامنے سے. تو حجابات چاک ہو جائیں گے, چیزیں نظر آنے لگیں گی معنویات. فرشتوں کو بعض اوقات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ, بہت آگے کے مقام کی میں اکثر بات کرنے لگ جاتا ہوں, لیکن ایک سامنے تو ہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے افراد تھے, ہمارے جیسے گھروں میں پیدا ہوئے تھے, علم اور تقوی حاصل کر کے کتنے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو گئے. کہتے ہیں حور پھر دائیں طرف سے آئی, پھر بائیں طرف سے آئی, پھر پیچھے سے آئی, یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی. کیونکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان معنویات کی چیزیں دیکھ کر اس میں کھو جائے تو پھر خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے. جیسے وہی جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ ادھر ذرا سی شہرت انسان کو ملتی ہے, ویسے تو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے, لیکن ادھر وہابہ سنتا ہے اور شیطان اس کا مدعا اور مقصد اپنی شہرت کے حصول قرار دے دیتا ہے اور خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. قاری, جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ بعض اوقات یہ شہید ثانی کا شاید جملہ ہے کہ قاری جس وقت اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے اندر غرق ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنے آواز جو بنا رہا ہے قرات کے اندر, وہ پھر اس کے دماغ سے خدا نکل جاتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آواز کو خوبصورت بنا کر اس طرح سے نیت کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ طباطبائی, خیر اس پہ تو احادیث بھی بہت ساری اس چیز پر آئی ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو روزانہ ایک فرشتہ آ کر نماز شب کے لیے جگاتا ہے. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. باقاعدہ ایران کے ایک عالم دین تھے جو پاکستان سے جن کا تعلق تھا, ایک دفعہ پاکستان آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا, اور یہ ہمارے ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا بھی شاید اگلی گفتگو میں, کہ ہر شخص کو چاہیے اور ایک تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے اس کو کہ 40 روز اپنے نفس سے ادھار لے لے, تاکہ نفس فقط 40 روز کے لیے اس تکلیفوں کو برداشت کر لے. صرف 40 روز, انلمیٹڈ ٹائم کی بات بھی نہیں ہو رہی, پوری زندگی کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ مثلا آپ سوچیں کہ وہ ہوئے تو ساری زندگی کیسے میں عمل کروں. صرف 40 روز, اور اس میں کوشش کریں کہ ایک گناہ بھی نہ ہو, ایک گناہ بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے 40 کا عدد خود ایک برکت کا حامل ہے, آپ کتنی روایات اور اس کے اندر بھی پڑھتی ہیں.
تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی 40واں روز گزرا ایک ظاہری صفت عدالت بھی میرے اندر آ گئی, یہاں تک کہ میں جب یعنی گناہوں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا 40 روز میں, اپنے آپ کو مکمل کاربند رکھا کہ نہیں ادھر ٹس سے مس نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی گناہ ہو جائے, صرف 40 روز. اور کہہ رہے 40واں روز گزرا تو میں یہاں تک کہ دکانوں کے اندر جاتا تھا, مثلا سبزی لینے کے لیے گیا, کہا 2 کلو آلو تول دو, آلو لے کر جتنے میں اس کے پلڑے میں ڈالتا تھا پورے 2 کلو نکلتے تھے, نہ ایک چھٹاک زیادہ نہ کم, کوئی بھی چیز تولتا تھا. تو یعنی ظاہری صفات عدالت بھی میرے اندر آ گئی. یعنی بعض اوقات اس طرح کی کرامتوں کا ظہور بھی ہونے لگتا ہے. خیر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم ظاہری اعتبار سے کرامت ہی اس چیز کو سمجھیں. دیکھیے اصل سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے, جیسے ایک شخص, ایک عالم پہلے زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کہ بہت سارے افراد اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے عالموں کے گھر رہ پڑتے تھے. اب تو خیر موقع بھی نہیں ہے, نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, نہ کوئی سہولیات ہیں, اور شاید نہ آج کل کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو, ورنہ تو ایک بجائے کہ وہ تزکیہ نفس کریں وہ کھانے پینے کے لیے مثلا پڑ جائیں گے ان کے گھر آ کر. تو یہ ماحول بھی اب ختم ہو گیا, لوگ سنجیدہ اور سنسیئر ہوتے تھے تو عالموں کے گھر رکتے تھے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے. 20 سال وہ ان کے گھر رکے, پھر یہاں تک کہ جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ رکا ہے, بہت بڑا میں آپ کو عارف سمجھا کرتا تھا, لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی کرامت ہوتی نہیں دیکھی. دیکھیے ہم کس سے بہت زیادہ مرعوب ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم بار بار آیت اللہ بہجت کا بھی تذکرہ کریں گے, ان کی بہت سی کرامتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, جیسے ابھی طباطبائی کا تذکرہ ہوا, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی کرتب وغیرہ ہمیں دکھائے تو ہم کہتے ہیں وہ یہ بہت بڑا عارف ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ طے الفظ کر کے چلے جانا, ٹھیک ہے یہ سب چیزیں بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن عام طور پر 99.99 کیسز میں پروردگار بہت ساری دنیاوی چیزیں بھی ان سے سلب کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نیکوکار افراد آپ کو زیادہ مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں, بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا نظر آئیں, کوئی کرامت بھی ان سے سرزد آپ ہوتے نہ دیکھیں, تو وہ جا کے اس کے بھی دماغ میں کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید کوئی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہو, کوئی جو ہے طے الفظ کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے, کوئی کرتب دکھائے اس طرح کا, تو ہم اس کو عارف مانیں, تاکہ کوئی کرامت سرزد ہوتے نہیں دیکھی. ان عالم نے کہا کبھی یہ بتاؤ کہ تم 20 سال سے یہاں پر ہو, کبھی تم نے مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں, گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا. کہا کہ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ 20 سال کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارو اور کبھی اس سے گناہ ہوتے نہ دیکھو. اصل کرامت یہ ہے. ہم بعض اوقات اس قسم کے جو جعلی ٹائپ کے پیر الٹی سیدھی کے, انہوں نے فلاں کے متعلق کہا وہ بات سچی ثابت ہو گئی, وہ فلاں عورت ان کے پاس گئی, کہا تمہارا بیٹا ہوگا دیکھیں ان کیا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی سی اس قسم کی جو اندازہ لگانے والی باتیں, اس سے ہی لوگ بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں. سب جہالت کی دلیل. اصل میں کوئی شخص شریعت کے اوپر کتنا عامل ہے, کتنا زیادہ اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا عارف. جب بھی آیت اللہ بہجت جو اکثر لوگ ان کے کہتے تھے کہ عرفانیات کا کوئی درس دیں, وہ کہتے تھے کیا تم نے توضیح المسائل پہ مکمل عمل کر لیا ہے؟ کہا کہ اگر کوشش تو کرتے ہیں کہ عمل ہو جائے. کہا جب کوشش میں کامیابی ہو جائے پھر آ جانا میرے پاس, پہلے رسالہ عملیہ پہ عمل کرو, توضیح المسائل پہ عمل کرو, اپنی زندگی کو احکامات شریعت کے دائرے کے اندر تو لے کر آؤ. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف عملیات بتائے جائیں, تم کوئی پاورز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں, لوگوں کو کرتب دکھاتے پھرو اور جو ہے وہ اپنا گرویدہ بناؤ, سے دنیا حاصل کرو. نہیں, بالکل یہ علماء مراجع سے سخت شدت سے مخالف. تو یہ تمام چیزیں ایسی, تو انہوں نے کہا صفت عدالت ظاہری طور پر میرے اندر جو ہے وہ آ گئی تھی. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے, بلکہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے, یہ تو تھوڑی سی اور پہلے کی تصویر ہے آپ کے سامنے, لیکن تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر کی تمام خواتین کو اپنے پاس بلایا تھا, ساری خواتین. دیکھیں ائمہ معصومین کا بھی یہی طریقہ کار تھا, گھر کے سارے افراد کو جمع کرتے تھے شہادت سے پہلے. ائمہ کی کتنی کہ جا کر آپ باقاعدہ وصیتوں کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون کون سے اتنا اہم موضوع ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کہ انتہائی دلچسپ, کہ آخری وقت میں کون سے نبی نے کیا وصیتیں کی ہیں. دیکھیے آخری وقت سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر انسان کوئی بات کہے تو خود ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ڈائنگ ڈیکلیریشن ایک چیز کہلاتی ہے. اس وقت جو بھی اگر کوئی شخص اپنا آخری بیان دیتا ہے تو اس کو قانونی بھی ایک حیثیت دی جاتی ہے, مرتا ہوا شخص کبھی غلط بیان ہی نہیں کر سکتا مثلا. تو ساری خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم کو خواتین وصیت کرتا ہوں. گھر کی اپنی محرم بہوؤں کو جمع کیا, بیٹیوں کو جمع کیا, اور زوجہ محترمہ کو تو بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا امام خمینی کی, سب جمع ہوئے. کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں, دیکھو کبھی گناہوں میں مبتلا نہ ہونا, کبھی گناہ نہ کرنا. ایسا نہیں کہ بس عمومی سی گفتگو, انتہائی اہم ترین موقع پر کہ جبکہ روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے اور ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے والی, اس موقع پر نصیحت کر رہے ہیں, اس موقع پر ایک وصیت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے. اور پچھلی دفعہ تو جیسے کہ آپ نے سنا ہی تھا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا جو میں نے واقعہ بھی پیش کیا تھا, کہ بہت سارے گناہ اس قسم کے ہیں کہ جو علم میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اپنے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو, پھر دونوں کے درمیان دل میں کینہ دور ہوا. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے عرفان اور علم کا جو ایک پورا عرصہ تھا وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ جیسے کہ بند سا ٹوٹ گیا ہو اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا, اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہیں, یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں یہ سب پتہ ہے, گناہوں کی مذمت بھی پتہ ہے, نیکیوں کی اچھائی بھی ہم کو پتہ ہے, اس کے نتائج اور عواقب سے بھی ہم باخبر. ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ عذاب ہوگا, وہ عذاب ہوگا, وہ عذاب ہوگا, پھر بھی آخر ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ دیکھیے ہے نا ایک سوال, بڑا عام سوال ہے, سب کچھ پتہ ہے پھر بھی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ تو اس کی دو تین وجوہات. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں, مرید نہیں. دیکھیے یہ خاص طور پہ بات دماغ میں رہے, تمنا ہے ہم کو کہ ہم سے گناہ نہ ہو, لیکن مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو. ہم نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں سنجیدگی کے ساتھ ہم گناہ نہ کریں. تمنا ضرور کی ہے بھائی, ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, دیکھیے آپ جب بھی کسی کام کا واقعتاً آپ ارادہ کرتی ہیں, آپ کا ارادہ کر لیتی ہیں مجھے دفعہ نئے کپڑے بنانے, آپ شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے آپ کو, ہر صورت میں اس کی پینٹ سے مثلا چرانے پڑے پیسے آپ کو, سارے کام آپ کر جاتی ہیں. والدین سے کتنا جھگڑا کرتی ہیں بہت سی باتوں کو اگر منوانا ہو, کتنی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیا ہے اس میں صرف تمنا کی حد تک نہیں رہتی. آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گی اور وہ کام کر لیتی ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجیے, گناہ کبھی تمنا کرنے سے نہیں چھوٹتے.
मुतमन्नी बनने से काम नहीं चलेगा, मुरीद बनना पड़ेगा, साहिब इरादा। आपने घर से आज इरादा किया था माशाल्लाह, कितने नेक काम करके मैं मदरसे इल्म हासिल करने के लिए जा रही हूँ। आपने घर के काम निपटाए, सारी चीज़ें घर में सबकी होंगी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, बहुत सी खवातीन हो सकता है खाना भी पका कर आई हूँ घर में, अपने सारे उमूर निपटाए क्योंकि आपका पक्का इरादा था। अगर आप फकत ऐसे ही, जैसे हमने जो एक किताब उसमें से मदरसे की ले लीजिएगा, गुनाह छोड़ने के तरीकों पर 40 तरीके उसके अंदर जिक्र किए हैं, उसके अंदर कि अगर कोई शख्स मरीज हो जाए, मसलन उसमें भी मिसाल लिखी हुई, टीबी का मरीज हो जाए, बस फकत बैठा हुआ रोता रहे कि मुझे बीमारी होगी, ना दवा करे, ना परहेज करे, ना इलाज के लिए जाए, ना इलाज करने का कोई इरादा करे, बताइए उसका मर्ज कभी ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा।